تو قارون کے اندر یہ خام خیالی تھی کہ یہ میرے پاس جو مال ہیں، جو خزانے ہیں، یہ سب ایک میرا ذاتی ہنر تھا جس کی وجہ سے میں اتنے سارے مال جمع کیا ہوں۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں، اس میں اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، اس سے کوئی عنایت نہیں، اس سے کوئی عطا نہیں، یہ تو میرا ایک ہنر تھا تو میں نے اتنے سارے مال جمع کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا۔ تم مال پر غرور کرتے ہو، سمجھتے ہو تمہاری طاقت بڑھ گئی۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود زبردست طاقت والے تھے، ان کی جمعیت بھی بہت زیادہ تھی، کثیر تعداد میں یہ لوگ تھے۔ کھجور کی جو درخت ہوتا ہے اتنے لمبے لمبے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے مال کے ذریعے اس کی طاقت بڑھ گئی۔ اللہ نے تم سے پہلے، تم سے مضبوط لوگوں کو، تم سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے۔ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا، جن کی طاقتیں بھی زیادہ تھی، ان کی جمعیت اور جماعت بھی زیادہ تھی۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اللہ تو مالک ہے نا، اللہ خالق ہے نا، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے جس کے ایک کن کے ارادے سے ساری دنیا فنا ہو سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ قیامت کے دن آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے کیا کھایا، کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسی زندگی گزاری، جوانی آپ نے کہاں گزاری، بڑھاپا کہاں گزارا، کتنے گناہ تم نے باغات میں کیے، کتنے گناہ تم نے بستر میں چھپ کر کے کیے، کتنے رضائی میں چھپ کر کے کیے، کتنے کمرے کے اندھیرے میں تم نے گناہ کیے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ قیامت کے دن وہ سوال کروائے گا، ورنہ اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، اللہ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے، لیکن اپنے نظام کے تحت وہ چلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن بغیر سوال و جواب کے جس کا حق جنت میں جانے کا ہے، اللہ جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کرے، بغیر سوال کیے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر کسی کے بارے میں جانتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ نے کسی کو روک لیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، بس معاملہ کٹائی میں پڑ جائے گا، وہاں تو مغفرت ہی مغفرت ہوگی۔ چل بھائی تو بھی آیا، چل نکلو نکلو، جس کو روک لیا ہو گیا، ختم، جواب نہیں دے پائے گا کوئی۔ ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، وہ دریا کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، اسی پہ عبادت کرتا تھا، اور اللہ نے وہاں ایک انار کا درخت اگایا، اسی سے کھاتا تھا اور وہیں عبادت کرتا تھا۔ تو یہ دعا کرتا تھا، اللہ اگر میری موت آئے تو میری سجدے میں موت آئے، تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے سامنے جھکا ہوا اٹھوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، حتیٰ کہ اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، عبادت کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کہیں گے میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، کس سے؟ میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کا اگر فضل نہیں ہوگا کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہی کا جسم ہے، اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی کی خوراک ہم کھاتے ہیں، اللہ ہی کے آسمان کے تحت ہم چلتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ اگر ہم صرف پانی کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ صرف پانی کے بارے میں پوچھنے لگے تم نے کتنا خرچ کیا اور تم نے اس پانی کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کتنی کی، تو صرف پانی سے ہی ہم نہیں بچ سکتے۔ چہ جائے کہ اسی کی روح ہے اور اسی کا دیا ہوا جسم ہے اور اسی کا دیا ہوا کھانا ہے، اسی کا دیا ہوا کپڑا ہے، اسی کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں، ہم کہاں تک جواب دیں؟ جواب نہیں دے پائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا تو اللہ کے فضل سے ہی ہر کوئی جنت میں داخل ہے، اپنے کمال کی وجہ سے نہیں، اپنی عبادات اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، اپنے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نہیں، اپنی نمازوں کی وجہ سے کوئی جنت میں داخل ہے۔ ہاں یہ حکم ہے، اللہ نے جس طریقے سے ہمیں حکم کیا ہے
مقبول نماز پڑھنے کا، مقبول تلاوت کرنے کا، مقبول عبادت کرنے کا، ہم غلام ہیں اس کے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں اسی طریقے پر کرنا ہے اور اللہ سے پوری امید لگانی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت بنا رکھی ہے تو ہماری مغفرت بھی فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، انشاءاللہ ایمان کی حالت میں انتقال بھی ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا اس شخص کو کل قیامت کے دن جب یہ کہا جائے گا میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو اس کے دل میں تھوڑا خیال آئے گا، غرور پیدا ہوگا، اے اللہ میں نے ساری زندگی آپ کی عبادت کی ہے، حتیٰ کہ سجدے میں میرا انتقال ہوا ہے، میں آپ کے فضل سے نہیں، میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ آ گئے غرور، تکبر، بڑائی، خود نمائی، خود ریائی۔ تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے بھائی کچھ مت کرو گے، اس کو جہنم کے قریب سے گھما کے لے کے چلے آؤ، بس کہا جہنم کے قریب سے گھما کے، اس کے اندر کی آگ کی گرمی کی شدت جب اس کے پاس پہنچے گی، اس وقت جو شدت کی پیاس لگے گی تو ہاکار مچ جائے، چلانے لگے گا یہ شخص، ہائے مجھے پانی پلاؤ۔ کون دے گا بھائی؟ پانی کس کا ہے؟ تمہارا ہے پانی؟ پانی اللہ کا ہے۔ اب لو پانی، اب تو اللہ کا فضل مانگو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کوئی پانی پلا دے، آواز آئے گی پانی کس کا، کس کے بدلے؟ کچھ دو تب نہ پانی ملے گا، یہاں قیمت سے چیز ملتی ہے۔ اور اس کے بعد کہے گا کہ جو بھی آپ کو چاہیے آپ بتائیے، مجھے پانی دیجیے۔ تو فرشتہ کہے گا دنیا میں تم نے جتنی عبادت کی ہے سب عبادت کے بدلے تمہیں ایک گلاس پانی دیا جائے، ساری عبادت، سارے ریاضات، سارے سجدے، ساری تلاوتیں، ساری نماز، سارے صدقات و خیرات، زکوٰۃ، فطرے جتنے بھی ہیں سب کے بدلے تمہیں ایک گلاس پانی دیا جائے۔ تو کہے گا بھائی پہلے پانی تو جان بچے لاکھوں، ایک گلاس پانی تو مل گیا، جان تو بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لے کے آؤ، پھر ہاتھ جوڑے گا اللہ تعالیٰ اب تو بچا نہیں ہے کچھ، اب تو کچھ بچا نہیں، آپ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر چاہے تو بغیر سوال کے جہنم میں داخل کر دے، کیونکہ جس طریقے سے بغیر حساب کتاب کے لوگ جنت میں جائیں پکا کر دیا اللہ نے، اسی طریقے سے کچھ لوگ بغیر حساب کتاب سوال و جواب کے جہنم میں بھی داخل کیے جائیں۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی تھوڑا ہائی فائی اور بھاری گاڑی سے اور اچھے کپڑوں میں اور دولتوں کے ساتھ جب راستے پر نکلتا ہے تو کچھ لوگ خواہش کرتے ہیں کاش مجھے بھی یہ دولت مل جائے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سے دولت مانگو، دولت خراب چیز نہیں ہے، دولت ایمان کو بچاتی ہے، لیکن دولت کو استعمال کرنے کا جو ہنر صحابہ نے دیا ہے، نبی نے دیا ہے، محدثین نے، تابعین نے، علماء نے، فقہاء نے جو طریقہ بتایا ہے مال کیسے کس طریقے پر کہاں استعمال کیا جائے گا، وہ ہنر آپ سیکھ لیجئے، پھر مال آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فخرج علی قومه فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ کہ قارون جب نکلتا تھا اپنے لاہ لشکر کے ساتھ، اپنے دولت اور خزانے کے ساتھ، قوم کہتی تھی کاش مجھے بھی قارون جیسا مال، قارون جیسے خزانے دیے جاتے۔ دیکھیے ایک بات اور غور سے سن لیجئے، کسی کو مال مل جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، کیونکہ مال کافروں کو بھی ملتا ہے، بددیانتوں کو بھی ملتا ہے، مداحن کو بھی ملتا ہے، نافرمان کو بھی ملتا ہے، لیکن اس بات کی دلیل بھی یہ نہیں ہے کہ جس کو مال مل گیا وہ اللہ کے قریب نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال یہ اللہ سے، جس آدمی کے پاس مال ہے وہ شخص اللہ سے قریب ہے، ایسا بھی نہیں جی، کیونکہ قارون کے پاس بہت سارے خزانے ہیں۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ ارے بھائی یہ قارون تو بڑا نصیبے والا ہے، اس کا نصیب، اس کی قسمت تو بہت اچھی ہے، اتنے سارے خزانے، اتنے سارے مال۔
وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا وما یلقاها الا الصابرون. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ کی محبت ان کے قلب میں تھی، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ دنیا کے جو خزانے ہیں اس پر تم لوگ اتنی تمنا کرتے ہو. ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن، اللہ کا ثواب بہتر ہے انہی لوگوں کو ملتا ہے لمن آمن وعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے اور ان لوگوں نے اعمال صالحہ کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا خزانہ اور اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کا جو ثواب ہے، اللہ کے جو انعامات ہے آخرت میں جو ملنے والے ہیں ایمان والوں پر اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. اس لیے میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، مال دیکھ کر کے آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ یہ آدمی اللہ سے بہت قریب ہے تو ایک خام خیالی ہے. مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے. مال اور کنز جو ہے کون سا مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتا ہے؟ جو مال ہمیں ملتا ہے، جو انعامات اللہ ہمیں دیتے ہیں، اس مال کو ہم دبا کر کے رکھ لیتے ہیں، اس مال کی ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے. یہ مال کیا ہے؟ مضر ہے. یہ مال کل قیامت کے دن کیا ہے؟ کنز بنے گا. اس مال کو ہماری گردنوں میں قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر کے لٹکا دیا جائے گا، ہمارے جبڑوں کو پکڑ لے گا. لیکن وہ مال جس کی زکوٰۃ نکالی گئی وہ 2.5% حصہ اس کی زکوٰۃ نکال دی گئی، وہ مال کیا ہے؟ پاک ہو گیا. یہ مال کی پاکی اور صفائی، اس کے کچرے کو، اس کی گندگی کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. جب ہم نے زکوٰۃ نکال دی اب ہمارے پاس کروڑوں کا مال، کروڑوں کی پراپرٹی، دولت اور خزانے موجود ہو، وہ مال کیا ہے؟ پاک اور صاف اور ستھرا ہے. اللہ کی رضا ہم نے حاصل کر لی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے.